السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جانیں گے کہ انسان کے دل و دماغ میں گندے اور برے خیالات کیوں آتے ہیں۔ کیا ایسے خیالات آنا ایمان کی کمزوری ہے؟ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں ایک ایسی بات جو آپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں بھی اچانک گندے خیالات آتے ہیں؟ کیا آپ نماز میں کھڑے ہوں اور عجیب وسوسے آنے لگیں؟ کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور ذہن کہیں اور چلا جائے؟ کیا کبھی ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں سوچ کر بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ کیا آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سب کیوں آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دلوں میں ایک پریشانی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بھی ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے اور ہم انہیں بیان کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تمہارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں؟ صحابہ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہوتا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ تم ان خیالات کو برا سمجھتے ہو، تم انہیں پسند نہیں کرتے اور ان سے نفرت کرتے ہو۔ یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ یاد رکھو، ہر خیال گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ تب ہوتا ہے جب انسان برائی کو جان بوجھ کر اختیار کرے یا اس پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ ایسے وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ نیک لوگوں نے ایمان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، چور کبھی خالی گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا اور اسی گھر کا رخ کرتا ہے جہاں کوئی قیمتی چیز موجود ہو۔ اسی طرح شیطان بھی اس دل کو زیادہ نشانہ بناتا ہے جس میں ایمان اور نیکی کی روشنی ہو۔ اگر آپ برے خیالات سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بچنا چاہتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا خیال خوب جانتا ہے۔ جب بھی ایسے خیالات آئیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں اور اپنا دھیان کسی اچھے کام کی طرف لے جائیں۔ یاد رکھیں، شیطان کا مقصد انسان کو پریشان کرنا ہے، لیکن اللہ کی رحمت شیطان کے ہر وار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور ہدایت کی روشنی سے منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔